اب ایک اور میسج کربلا کا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، امام حسین گویا دنیا سے جاتے ہوئے میسج دے گئے کہ ہم تلواروں کے سائے میں بھی سجدے نہیں چھوڑتے. وہاں نماز قضا نہیں ہوئی. آج تمام حسینیوں کو، تمام پنجتن کے غلام کو، امام حسین کی نیاز بنانے والوں کو میسج ہے کہ کربلا والوں نے اس میدان میں نماز قضا نہیں کی، اور آج تمہاری پلنگ کے اوپر سوتے ہوئے نماز قضا ہو جاتی ہے. آج تھوڑی سی طبیعت خراب ہے یار، موڈ اچھا نہیں ہے، بس کل پڑھ لوں گا، بس اگلے جمعے سے نہیں چھوڑوں گا، ہماری نماز قضا ہوتی ہے. بتاؤ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اگر امام حسین سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز قضا نہیں کی اور تم اپنے گھر پہ نماز قضا کرتے تھے اور کہتے تھے میں پنجتن کا غلام ہوں؟ ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ آؤ آج کی مبارک رات یہ پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا، جب سر انور کو نیزے پر اٹھا لیا گیا نا، ان یزیدیوں نے آپ کے مبارک سر کو نیزے پہ اٹھایا، تو اس وقت اس سر سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے. یہ امام حسین کی کرامت ہے. کیا خوبصورت شاعر امیر اہل سنت کے غالباً شعر آپ فرماتے ہیں، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. یہ بھی پیغام تھا ہمارے امام کا کہ قرآن کتنا اہم ہے. مگر انفارچونیٹلی آج ہماری بہت بڑی تعداد کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اچھا آتا ہے تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ذرا سوچو کتنا خوف کا وقت ہوگا، کتنا افراتفری کا عالم ہوگا. لاشیں پڑی ہوئی ہیں مگر میرے امام تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہوتا ہے پھر بھی تلاوت نہیں کرتے. یہ موبائل ہم سے روز گھنٹوں لے جاتا ہے، سورہ ملک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. حالانکہ اسی موبائل میں قرآن بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا. کئی ایسے حافظ قرآن ہوتے ہیں جو دہراتے نہیں اپنے قرآن کو. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی آپ کو کہ آپ کے سینے میں قرآن محفوظ ہوا، گویا جنت کا آپ کو راستہ ٹھکانہ مل رہا تھا، اور آپ نے اسے بھلا دیا. آپ اسے بھی نہیں پڑھتے ہیں. نہ کریں ایسا. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم سب کے لیے کوسچن ہے کہ میرے دل میں کتنا قرآن ہے، میں کتنا روز قرآن پڑھتا ہوں. آؤ پلیز، یہ پیغام ہے کربلا کا. امام حسین کی روح بھی بہت خوش ہوگی. گفٹ دینا چاہتے ہو نا اپنے امام کو، ہیں ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو، لنگر بنا کر، کھچڑا بنا کر اور جناب نیاز بانٹ کر ضرور کریں. مگر اس بار تھوڑا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ذرا وکھرا، ذرا ہٹ کے آؤ، ذرا ایصال ثواب بھی کریں کہ کھچڑا ضرور بنائیں، نیاز بھی بنائیں، مگر اس بار نیازی کے ساتھ ساتھ نمازی بن کے ہم امام حسین کو ایصال ثواب کریں. ہیں ہم پہلے نمازی ہیں پھر نیازی ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ کہ اب روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ عاشورے کا دن ٹرننگ پوائنٹ بنے نا میری زندگی میں، تو فائدہ ہوا نا کہ میں نے کربلا کے انسیڈنٹ سے یہ سیکھا کہ وہ وہاں نہیں چھوڑتے تھے تلاوت میں، یہاں چھوڑ رہا ہوں اور پھر کہتا ہوں پنجتن کا غلام ہوں. پلیز قرآن سے دوستی کر لیں. اب آتے ہیں ایک اور میسج. امام حسین کو انفسائز کیا گیا، آپ کو بہت زیادہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. ایک ہی تو مطالبہ تھا نا. اچھا آج میں اور آپ مدینے جانے کے لیے کتنا ترستے ہیں. امام حسین تو پیدا ہی مدینے میں ہوئے تھے، پھر بھی مدینہ چھوڑنا پڑا. پہلے مکے آ گئے، 5 مہینے مکے میں رہے آپ تاکہ کوئی کسی طرح معاملہ ٹل جائے. لیکن جب اس کے بعد بھی معاملہ نہیں ٹلا اور کوفیوں کے لیٹر آتے رہے تو پھر آپ کوفہ گئے. مدینہ چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، خاندان چھوڑنا پڑا، پھر شہید بھی ہو گئے. جب اتنا زیادہ برڈن ہونا، یعنی کسی کے سر پر کوئی پستول رکھ دے، تو شریعت بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دیتی ہے کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو کئی ایسے کام جو حرام ہوتے ہیں وہ حلال ہو جاتے ہیں فار دا ٹائم بینگ. اس کی پوری تفصیل ہے. یعنی اگر کوئی کسی کے ماتھے پر پستول رکھ کر بعد اللہ کہے، کفریہ کلمہ کہہ دو، تو جان چونکہ بڑی اہمیت ہے اسلام میں، تو ایک لیول ایمان کا وہ ہے کہ بندہ شہید ہو جائے، کہ نہیں کہتا. لیکن اجازت شریعت یہ دیتی ہے کہ وہ دل میں ایمان رکھ کر زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دے جس سے اس کی جان بچ جائے، مگر دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. یعنی میں سمجھا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی پوزیشن میں بہت سارے کاموں کی اجازت مل جاتی ہے. تو امام حسین بھی کمپرومائز کر لیتے، کیوں اب پورے خاندان کو شہید کروا دیا؟ یہ ریلیونٹ کوسچن بنتا ہے. مگر میرے امام جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا نا تو پھر نانا کی ساری امت کے لیے ایک مثال بن جانی ہے کہ جب حسین کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، نانا کے دین کو سر بلند کر گئے.
یہ میسج ہے ہم سب کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر رہے ہیں. ارے جناب کیا کریں، پورے سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ کا زمانہ نہیں، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہم بھی بول لیتے ہیں. کمپرومائز کیا نا. ساری مارکیٹ ملاوٹ کرتی ہے جناب، جھوٹ بول کر کاروبار کرتی ہے. میں نہیں کروں گا تو جناب میرا مال نہیں بکے گا، ہماری مارکیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. بچے کی شادی ہے، کیا کریں، پورے خاندان والوں کا رسم و رواج ہے، نہیں کریں گے تو خاندان والے ناراض ہو جائیں گے، ہمیں کنجوس سمجھیں گے، منہ دینا پڑتا ہے جناب خاندان والوں کو. ناچ گانے کر لیے، حرام کام کر لیے، کر لیا کمپرومائز. ارے دوستوں میں بیٹھتا ہوں بھائی، سارے دوست اب تاش کھیلتے ہیں، سارے روز جوا کھیلتے ہیں، اب پتہ نہیں کمپیوٹر پر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا بہت مجھے بھی کمپنی دینی پڑتی ہے ورنہ سب مذاق اڑائیں گے. تھوڑا بہت تو کرنا پڑتا ہے. کر لیا کمپرومائز. یہی تو امتحان تھا تمہارا. وہ کربلا کے میدان میں جان لٹا گئے، کمپرومائز نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں ہماری کنٹری میں کرنا پڑتا ہے، کیا کریں، جاب ایسی ہے نماز کا ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، جاب ایسی ہے اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں جاب ایسی ہے داڑھی نہیں رکھ سکتے. تم کمپرومائز کر رہے ہو چند پیسوں کی خاطر، ہیں دنیا کی خاطر. میرے امام نے کربلا کے میدان میں سکھایا تھا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکانا. تم ایک جگہ سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جاب چھوٹ جائے گی نماز کے لیے، ارے تم چھوڑ دو ایسی جاب، اللہ تمہیں ایسی 10 اچھی جاب عطا فرما دے گا. ایک در بند ہوگا، اللہ تمہارے لیے 10 در کھول دے گا. ہمت تو لاؤ اپنے اندر. پھر کہتے ہو میں پنجتن کا غلام ہوں، اور ہر بات میں کمپرومائز، ہر چھوٹی بات میں پھسل جاتے ہیں. کیا کریں، چلتا ہے. نہیں چلے گا بھائی، وہ چیز نہیں چل سکتی جس میں میرے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے، جس میں کربلا والوں کے طریقے سے ہٹ رہا ہوں. یزیدی کام کروں اور کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں. سیکھو اس بات سے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کا ایک شعر اللہ کرے دل پر نقش ہو جائے. کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے تھوڑے پیسوں کے لیے بیچ دوں. اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ بہت سارا نفع نظر آ رہا ہے، ایک ڈیل آ رہی ہے جس میں پیسے بہت ہیں مگر ہے حرام، اللہ کی ناراضگی والی ڈیل ہے، فوراً مل جائیں گے پیسے. اب تمہارا امتحان ہے کہ یزیدی ہو یا حسینی ہو. اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام کروں گا تو کیا اللہ اس کے رسول اور اہل بیت راضی ہوں گے، یا یہ پیسے پکڑ لوں؟ نہیں. اب ٹھکراؤ اسے اور کہو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. بڑا دل تھا، بڑا ارمان تھا، ایک شوق تھا جو پورا کرنے کا موقع آ گیا، مگر وہ حرام کام کے ذریعے پورا ہو رہا ہے. نہیں کرنا. یہی تو تمہارا امتحان ہے نا. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ تمہیں وہ کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے، غلط کام کی طرف آگے نہیں بڑھنا ہے. اگر تم واقعی پنجتن کے غلام، خدا را اس بات کو سیکھیے اور اپنی زندگی میں یہ اسٹرانگنس لائیے. آئیں گے ایسے امتحان اور آتے رہتے ہیں. وہی تو امتحان ہے کہ جب تمہارے سامنے حرام آیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اسے ٹھکرا دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ تو ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے. فیملی راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، خاندان والے راضی ہو جائیں، ارے سیٹھ راضی ہو جائے، چھوڑو. پہلے دیکھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہے کہ نہیں. وہ راضی ہے تو بس سب ٹھیک ہو جانا ہے. تم سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے اللہ کو، اللہ کے حبیب کو ناراض کر رہے ہو. ایسا نہ کرو. یہ کربلا کا پیغام ہے. میں کچھ اپنی بہنوں سے بھی بات کر لیتا ہوں. کربلا کے میدان میں خیمے لگے ہوئے تھے اور خواتین تھی نا، تو ان خواتین میں جب ان کے سامنے خبریں آ رہی تھی کہ والد بھی شہید ہو گئے، بھائی بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، تو کوئی خاتون بغیر پردے کے باہر آئیں ہیں، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، چادر اتار کر. حالانکہ کیسا ماحول ہوگا، گھبراہٹ کیسی ہوگی کہ سارے مرد شہید ہو رہے ہیں، مگر اس کیفیت میں بھی ان کا پردہ باقی تھا. کیسا پیغام دیا ان پردہ دار بیویوں نے آنے والی نسلوں کی عورتوں کو کہ پنجتن کی غلامی یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی پردہ نہیں ضائع ہونا چاہیے. مگر آج بازاروں میں گھوم رہی ہیں ہماری بہنیں بے پردہ. کہتے ہیں جناب عورت کی آزادی ہے. یہ کیسی عورت کی آزادی ہے؟ ایک طرف کہتے ہو امام حسین اور کربلا والوں کے چاہنے والے ہیں، اور دوسری طرف بے پردہ عورت کو گھومنا کہتے ہیں عورت کی آزادی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہمارے نگران شورا نے بیان میں سنایا کہ ایک شخص نے ایک غیر مسلم تھا، اس نے ایک مسلمان سے کہا کہ یہ تمہاری عورتیں، تم لوگوں نے عورتوں کو قید کیا ہوا ہے، کوئی ہاتھ ہی نہیں ملا سکتا ان سے.
ہیں ہمارے یہاں تو جو دیکھو شیک ہینڈ کر لیتا ہے، اور تم اپنی عورتوں کو دوسرے مردوں سے ہاتھ بھی نہیں ملانے دیتے. تو مسلمان نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ملک کی ملکہ سے کوئی ہاتھ ملانا چاہے تو ملا سکتا ہے؟ کہا نہیں، ملکہ تو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس سے تو چند سلیکٹڈ لوگ ہی ہاتھ ملا سکتے ہیں، باقی لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے. کہا تمہارے ملک میں ایک ملکہ ہے، ہماری ہر عورت کو ہم نے ملکہ کا درجہ دیا ہے، ہیں ہماری ہر عورت کی عزت ہے، ہماری ہر عورت سے صرف وہی ہاتھ ملا سکتا ہے جس کو شریعت اجازت دیتی ہے، باقی ہر ایرا غیرہ نتھو غیرہ ہماری عورت کو ٹچ نہیں کر سکتا. یہ اسلام نے ان کو مقام دیا تھا، مگر ہم چاہتے نہیں جناب وہ مقام چھین لیا جائے اور عورتوں کو ان وحشت ناک لوگوں کے حوالے کر دیا جائے، اور کہتے ہیں یہ آزادی ہے. خدارا میری بہنیں، میری مائیں، جس پنجتن پاک اور بی بی خاتون جنت کی ہم کنیز کہلانا چاہتی ہیں، اب پہلے ڈیسائیڈ کر لینا میری بہنیں کہ کس کی غلامی اختیار کرنی ہے. تو نے جنت بی بی فاطمہ کی، ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے یا فلم ایکٹریس کے ساتھ جنت میں جانا ہے؟ جنت میں کیا جائیں گے بعد اللہ، جہنم میں. خود سوچیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ کدھر لے کے جا رہا ہے معاشرہ ہم کو. کربلا کا یہ پیغام میری بہنوں کے لیے ہے کہ وہ جو بیبیاں تھیں وہ پردہ دار تھیں، آپ بھی پردہ دار رہیں. اور آخری بات، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا، اب آخری بات، امام حسین کی سیرت سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے. کسی پر ظلم کرنا حسینی طریقہ نہیں ہے. اچھا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ظلم جو ہے نا قتل کرنا ہی ہے. میں کہاں ظلم کرتا ہوں، میں نے کب کسی کو قتل کیا، کسی کی ٹانگیں نہیں توڑی. یہ بھی ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے. ہاں ظلم صرف کسی کو قتل کرنے، کسی کا سر پھوڑنے اور کسی کو جناب زد و کوب کرنے کا انعام نہیں ہے. ظلم کے بارے میں چند باتیں بتاتا ہوں. آستینیں چڑھائیں، کسی کی طرف لپکے اس کو ڈرایا، یہ بھی ظلم ہے. کسی کو گھور کر دیکھا وہ سہم گیا، یہ بھی ظلم ہے. مذاق اڑایا کسی کا، نام رکھتے ہیں نا، ٹھنگنا، کالا، موٹا، چھوٹا، عجیب عجیب نام رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. جی جناب کسی کا جوئے کے ذریعے مال بٹور لیا، یہ بھی ظلم ہے. سود کے ذریعے مال لے لیا، یہ ظلم ہے. ناپ تول میں کمی کر کے مال چھین لیا، یہ بھی ظلم ہے. رشوت لی جو ظلم ہے. والدین کو ستایا ظلم ہے. پڑوسی کو تکلیف دی ظلم ہے. رات کو شور شرابہ کر کے، نائٹ کرکٹ کھیلنے والوں، ساری رات شور مچا کر لوگوں کی نیندیں برباد کرنے والوں، یہ بھی ظلم ہے. ظالم یزید تھا. بتاؤ اب کس طریقے پر چلنا ہے؟ ہاں سوچو. غلط پارکنگ کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں نا، بیڑا جو ہوتا ہو دیکھا جائے گا، میرا کام تو ہو جائے. چاہے بیچارہ وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے، اس کا دروازہ لاک کر دیا، یہ بھی ظلم ہے. بہتان لگایا، الزام لگایا، ظلم ہے. ظلم ہوتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ظلم کرنا یزید کا طریقہ ہے، حسین کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سوچ لو کہ ہم کس پیرائے میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اگر کسی کے ساتھ ہم نے یہ ظلم کیے ہوئے ہیں نا تو ہمیں معافی مانگنی ہوگی. ہمیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا. ادھر مانگ لو ورنہ ادھر پچھتائیں گے، ادھر کچھ بھی نہیں بن سکے گا. میں آج ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کیا واقعہ ہے، اور اس نے ہلا دیا نا. حالانکہ یہ واقعہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، مگر دیکھو یہ ہوتی ہے معافی. ہوا یہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، ان کو ایک صحابی نے دیکھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ ہیں، ان کے کپڑے بھی ویسے ہی، غلام کے بھی ویسے ہی، کوئی فرق نہیں، بالکل ایک جیسا ہی اسٹائل، کھانا پینا بھی ایک جیسا. تو کہا ابو ذر آپ کیسے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں؟ کہتے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ویسے بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور پھر اس کی شرح میں علماء نے اور بھی بہت کچھ لکھا. کہتے میرے ساتھ ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کوئی بات چیت ہوئی ہوگی تو کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، کیونکہ آپ بلیک تھے، آپ افریقن تھے، غلام تھے، کسی بات پہ انہوں نے کہہ دیا. حضرت بلال کو بہت زیادہ دکھ ہوا، وہ پہنچ گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا حضور حضرت ابو ذر نے مجھے ایسا کہا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر سے صرف یہ فرمایا کہ لگتا ہے ابھی تک تمہارے اندر وہ جہالت کے زمانے کی کچھ چیزیں باقی ہیں. خلاصہ عرض کر رہا ہوں، حضرت ابو ذر رونے لگے، اتنا روئے، اتنے پریشان ہوئے کہ باہر گئے اور حضرت بلال سے کہا بلال جب تک تم میرے منہ پر اپنا پیر نہیں رکھو گے میں سمجھوں گا مجھے معافی نہیں ملی ہے. یہ کیسی معافی تھی، یہ کیسی ندامت تھی. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ غلام تمہارے بھائی بہنوں کی طرح، ان کو اپنی طرح ہی رکھو. تو کہتے اس دن سے اب میں اپنے غلاموں جیسا ہی لباس پہنتا ہوں، ان کے ساتھ ہی کھاتا ہوں، ان جیسی لائف اسٹائل گزارتا ہوں. یہ جگرا تھا نا کہ اگر غلطی ہوئی تو فوراً معافی بھی کیسی مانگی. آج ہمارے دوستوں کو، غریبوں کو جو جی چاہتا ہے کہہ کے گزر جاتے ہیں، ارے یار کوئی بات نہیں، چلتا ہے، اس کا تو ایسا ہی ہے معاملہ ہے، کیا کر لے گا، نوکر ہی ہے نا میرا، غریب ہی ہے بیچارہ، کیا کر لے گا.
نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، وہ بھی دل رکھتا ہے. ہیں حضرت بلال چلے گئے تھے نا نبی پاک کے پاس، وہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی ہاتھ اٹھا کے جا سکتا ہے کہ یا اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہے. پھر یاد رکھنا تتر بتر ہو جاؤ گے. ہم نے چلتے کاروبار تباہ ہوتے دیکھے ہیں، چلتی صحت ختم ہوتے دیکھی ہے. ویسے میں ایک مشورہ دے دیتا ہوں، اگر آپ کو فیل ہو نا کبھی زندگی میں یار ایوری تھنگ از گوئنگ ویری ویل، کاروبار بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی ٹھیک تھی، عزت بھی بڑی تھی، اچانک ایک ایک کر کے چیزیں ختم ہو رہی ہیں، گھر والوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میری صحت خراب ہو رہی ہے، کاروبار بگڑتا جا رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہے، تو چیک کر لینا کبھی کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. ہاں یہ ایک ہائے جو ہے نا یہ عرش تک جاتی ہے. مظلوم ہاتھ اٹھائے تو اللہ کے عرش تک اس کی پکار جاتی ہے، اور پھر مظلوم کے ساتھ رب ہو جاتا ہے، پھر ظالم کو ٹھکانہ نہیں ملتا.